السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔ تو آج میں دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1 میں سبق نمبر 2 اور 3 کو مکمل کریں گے۔ تو چلیے بنا تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم۔ سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، قدرت والا اللہ ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، رحمت والا اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، سب کا آقا اللہ ہے، کون ہے میرا اس کے سوا، میرا سہارا اللہ ہے۔ سوالات۔ دعائیں کون سنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ آقا کس کو کہتے ہیں؟ تو آقا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ کے معنی بتاؤ۔ اعلیٰ کے مطلب بلندی کے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے برابر کوئی ہے؟ نہیں، بالکل بھی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ قدرت والا کون ہے؟ قدرت والا اللہ ہے۔ سب سے بڑا، سب سے اچھا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے اور سب سے اچھا اللہ ہے۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب مالک ہوتا ہے۔ سب سے بلند کون ہے؟ تو سب سے بلند اللہ تعالیٰ ہے۔ رحمت والا کون ہے؟ رحمت والا اللہ ہے۔ رحمت اور قدرت کے معنی بتائیے۔ رحمت کے مطلب مہربانی اور قدرت کے مطلب طاقتور کے معنی ہوتا ہے۔ چلیے ہم سبق نمبر 3 کو شروع کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، یہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں، مؤذن پکارتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، اللہ کے بندے آتے ہیں، سب مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں جھوٹ مت بولو، یہاں بری بات زبان سے نہ نکالو، کسی کو ستانے کی بات مت سوچو، یہاں اللہ کو یاد کرو، ہنسی مذاق اور دنیا کی باتیں نہ کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانی یاد کرو، اس کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ سوالات۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ تو مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ مسجد میں کیا سوچنا چاہیے؟ مسجد میں اچھی باتیں سوچنی چاہیے۔ مسجد میں کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہ ساری عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ دنیا میں ہر وہ چیز جو موجود ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ مخلوق اور مہربانی کا مطلب سمجھائیے۔ مخلوق کا مطلب پیدا کیا آتے ہیں اور مہربانی کا مطلب ہمدردی کیا آتے ہیں۔ تو آج میرا سبق کمپلیٹ ہوا۔ چلیے